السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ محترم معزز ساتھیو، موجودہ دور میں جن فتنوں سے ہم گزر رہے ہیں، ان فتنوں کے حوالے سے اسلام کی کیا تعلیمات ہیں، ہم سب کو جاننا اور فتنوں سے اپنے آپ کو بچا کر دین پر ثابت قدمی کے ساتھ جمے رہنا بہت زیادہ ضروری ہے، ورنہ یہ دنیا کسی بھی طرح سے ختم ہونے والی، اور دنیا کے خاتمے سے پہلے ہماری اپنی زندگی کن لمحوں میں ہم یہاں سے نکل جانے والے ہیں کچھ نہیں پتہ۔ اگر دین کو نہ سمجھا، فتنوں میں پڑے رہے، دین پر ثابت قدم نہ رہے، فتنوں کے شکار ہو گئے، یہ ہماری دنیا کے لیے بھی اور آخرت کے لیے بھی بہت بڑی تباہی ہے۔ باتیں بہت ساری، لیکن موجودہ وقت میں خاص کر اس ہفتے کے اندر ایک ٹاپک سے متعلق جو حادثہ، یا کہیے کہ ایک قسم کا حادثہ الگ الگ جگہوں پر جو پیش آیا، خاص کر خواتین کے اوپر زیادتی، زنا بالجبر، اور اتنا ہی نہیں بلکہ ان کو جلا کر ختم کرنا، مار دینا۔ ایک واقعہ پیش آتا ہے، اس پر بڑی ہلچل ہوتی ہے، بڑے شور ہوتے ہیں، بڑی ریالیاں نکلتی ہیں، اور ان مجرموں کو سزا دینے کی بڑی باتیں ہوتی رہتی ہیں۔ اس بیچ ایک اور نہیں بلکہ کئی اور ایسے حادثات پیش آتے رہتے ہیں۔ تو یہ موضوع بہت طویل ہے، لیکن آپ کو سمجھ میں آنے کے لیے میں کچھ نکات اور پوائنٹس کی شکل میں کچھ اہم باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، توجہ فرمائیے۔ پہلی بات، رضامندی کے ساتھ زنا اور زنا بالجبر، زبردستی، زیادتی کے ساتھ زنا، ان دونوں میں کیا کوئی فرق ہے؟ میرے بھائیو، آج کا ماحول اس قدر برا ہو چکا ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں، خاص کر کالجوں میں پڑھنے والے، مرد عورتوں کے اختلاط کے ساتھ ایک جگہ کام کرنے والے، وہاں آپس میں رضامندی کے ساتھ زنا کو کوئی بری چیز نہیں سمجھ رہے ہیں، جبکہ کسی بھی مرد کا اپنی بیوی کے علاوہ، کسی بھی عورت کا اپنے شوہر کے علاوہ کسی اور کے ساتھ جنسی تعلق، چاہے وہ رضامندی سے ہو بغیر رضامندی کے، زنا میں شمار ہوگا، اور یہ سراسر گناہ ہے، معمولی گناہ نہیں ہے، کبیرہ خطرناک گناہوں میں سے ایک گناہ ہے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس کے ارتکاب، ڈائریکٹ اس برائی کے کرنے سے ہی صرف نہیں روکا، بلکہ اس برائی کے قریب لے جانے والی ہر طرح کی برائی سے روکا، بلکہ اس کو کسی اچھے شکل میں کوئی پیش کرنے کی کوشش کرے، ارے یہ بھی کوئی اس طرح سے اس کو کوئی نام بدل کے بھی دے، ہر صورت میں یہ چیز بری۔ قرآن کا کیا پیارا انداز ہے، وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا، زنا کے قریب بھی نہ جاؤ۔
इन्नहु कान फाहिशतन वसाअ सबीला, ये इंतहाई फहश बेहयाई का काम है और बहुत ही बुरा रास्ता है। देखने में सिर्फ इसकी बुराई के लिए जो दो लफ्ज इस्तेमाल हुए हैं, इसकी तशरीह में जाएं, इसकी तफसीर में जाएं, अइम्मा ने, मुहद्दिसीन ने, मुफस्सिरीन ने जो शुरूहात और जो इसके अंदर निकलने वाली मानी और मफाहिम को बयान किया, पढ़ने की हैं कि किसी भी तरह हमारे आज़ाए बदन में से किसी भी तरह इस बुराई में पड़ने वाली कोई भी हरकत, कोई भी इशारा, कोई भी काम, कोई भी बात और कोई भी चीज हो सकती है, उससे बचना चाहिए। मौजूदा दौर में हम कह सकेंगे सोशल मीडिया के जरिए, अपने मोबाइल्स के जरिए या किसी और चीज के जरिए ऐसी बुराई में ले जाने वाले हर अमल से हमको बचना चाहिए, इसलिए कि जिना बदाते खुद एक कबीरा गुनाह है, चाहे वो रजामंदी से ही हो। एक तो ये बात मुझे समझाना था कि बहुत सारे लोग आपस की पसंद से जो बदफेली करते हैं उसको जिना और उसको कोई गुनाह और बुरा नहीं समझ रहे हैं, जबकि ये कोई मामूली गुनाह नहीं बल्कि कबीरा गुनाह में से है। इसी में एक और बात, ताकि बात को समझने में और आसानी और इसकी खराबी और वाज़े अंदाज में हमारे सामने आ जाए, इसके लिए सही बुखारी मुस्लिम की एक हदीस मैं समझता हूं कि हमारे लिए काफ़ी होगी। मेरे भाइयों, किसी मर्द का अपनी बीवी के अलावा, किसी औरत का अपने शौहर के अलावा जिनसी ताल्लुक कायम कर लेना, आम तौर पर इसको जिना समझा जाता है और ये जिना है। लेकिन हम में से बहुत से लोग नहीं जानते ये जिना का आखिरी मरहला है। इस आखिरी और इस खबीथ और गंदे, घिनौनी, बुरे, फहश, बेहया तक पहुंचने के लिए जितने सारे काम हैं, उन सब को भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लफ्ज़ जिना से ताबीर किया है। क्या फरमाया? अल-ऐनानी तज़नियान व ज़िनाहुमा अन-नज़र, आंखें जिना करती हैं, आंखें जिना करती हैं। उनका जिना क्या है? ऐसे गलत चीजों की तरफ देखना, जो देखना इस्लाम में हमारे लिए जायज नहीं है, और खास तौर पर जो हमें इस तरह के बुरे फेल पर, जिनसी गलत ताल्लुक पर उभारे। अच्छा, अगर कोई ऐसी चीज देखना चाहे लेकिन गलत काम करने के बजाय सिर्फ मियां बीवी ही करें, तो क्या जायज? समझ में आई बात? एक आदमी आंखों का जिना कर रहा है, लेकिन अब वो आंखों का जिना उसको एक बुरे काम करने पर आमादा करे तो सिर्फ अपने बीवी को इस्तेमाल। लोग गंदी फिल्में वगैरह जो देखते हैं, क्या कहते हैं? कहते हैं अरे मौलवी साहब टाइम पास के लिए देख रहे हैं, हम जाके ऐसा काम थोड़ी कर रहे हैं। आ रही समझ में बात? मैंने जो अभी दोहराई उसका खुलासा क्या है कि अगर कोई ऐसे बुरे काम कर रहा है जो आंखों का जिना, हाथों का जिना, पैरों का जिना, होंठों का जिना, जुबान का जिना, दूसरे सब जिना के काम अंजाम दे रहा है, अब प्रैक्टिकली करने के लिए उसके अंदर यह बुरा ख्याल पैदा हो तो सिर्फ मियां बीवी ही मिलते हैं, कोई और गलत ताल्लुक कायम नहीं कर लेते, तो हम कोई गलत काम अमली तौर पर करने नहीं जा रहे हैं, इसलिए इसमें क्या ज्यादा बुरा है, ऐसा बहुत सारे लोगों का ख्याल है। इस बुरे ख्याल में बहुत सारे लोग गंदी तस्वीरें, गंदी चीजें एक दूसरे को शेयर कर लेते हैं। गंदी चीजें देखने को कोई बुरा नहीं महसूस करते। तो मेरे भाइयों, गंदी चीजें इस तरह की देखना, सुनना, उनको एक दूसरे को भेजना, हम जिना का एक हिस्से का इर्तिकाब कर रहे हैं और ये गुनाह में हम पड़ रहे हैं। बात समझ में आई? यानी कुछ लोग जो कहते हैं
کہ ہم فلمیں اگر دیکھ رہے ہیں، ہم کوئی گندی تصویر دیکھ رہے ہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ہم سب کو پاک دامن بنا کے رکھے، کوئی بلو فلمیں دیکھ رہے ہیں، بس تھوڑا سا ٹائم پاس کے لیے دیکھ لیتے ہیں. ہم ایسا جا کے تھوڑی کرتے ہیں کسی کے ساتھ. تو کسی کے ساتھ جا کر عملی طور پر برا کام نہ بھی کریں، اس حقیقت کو سمجھیں کہ یہ کام جو کر رہے ہو وہ بذات خود بری چیز ہے. آئی سمجھ بات؟ اب اسی موضوع سے متعلق ایک تیسری اور اہم بات، زنا بالجبر، زیادتی کے ساتھ، زبردستی، یہ بھی گناہ ہے. مزید اس گناہ میں اور زیادہ برائی بڑھ جاتی ہے. رضامندی کے ساتھ ہو تو برا ہے، یہ بات آ چکی ہے. دلائل بہت سارے ہیں میرے بھائیوں، لیکن وقت اجازت نہیں دیتا. موٹے موٹے اہم مسائل سمجھانا ہے، اور جہاں ضرورت ہوئی میں مختصر دلیل آپ کو ذکر کرتے ہوئے چلے جا رہا. تو زنا بالجبر کا جہاں تک تعلق ہے، اس کے اندر زنا کے گناہ کے ساتھ ساتھ میں اور کئی قسم کے گناہ اور کئی قسم کی برائیاں شامل ہوتی ہیں. اور اسلامی حکومت کے اندر اور دوسرے قوانین کے اعتبار سے بھی ایک دفعہ ہی نہیں بلکہ کئی دفعات کے ساتھ ان کو گھیرے میں لیا جا سکتا ہے. ان پر کرمنل کیس کئی طرح کے بن سکتے ہیں. اب دنیا کے اندر اگر کوئی مجرم، ایسا غاصب اور ظالم اپنے آپ کو اپنے مال یا اپنے عہدہ اور منصب کے آڑ میں بچا لیا اور اپنے آپ کو مجرم ہونے سے یا اس کی سزا پانے سے بچ گیا، تو اللہ کے پاس وہ نہیں بچ سکتا. اللہ کے پاس نہیں بچ سکتا. کیا سمجھ رہے ہیں؟ ایک صحابی نے دیکھا کہ ایک سینگ والی بکری بے سینگ بکری کو مار رہی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل قیامت کے دن اللہ رب العالمین ان دونوں بکریوں کو بھی حاضر کرے گا. سینگ والی بکری نے بے سینگ بکری کے اوپر جو زیادتی کی ہے اس کا بھی بدلہ دے گا، پھر ان کو ختم کر دے گا. جانوروں کے ساتھ تو انسان کہاں چھوٹیں گے؟ اسی لیے بار 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 ہم کو قرآن میں، حدیثوں میں تاکید کی گئی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث جو مسلم شریف میں ہے، صحیح بخاری میں بھی یہ مفہوم ہے، تھوڑے سے الفاظ کی تبدیلی کے ساتھ. خلاصہ اس حدیث کا یہ ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، وہ دن آنے سے پہلے پہلے جس دن کوئی دینار و درہم نہیں کام دے گا. اس دن کوئی دینار و درہم کام نہیں دے گا. اس دن کے آنے سے پہلے پہلے اگر کسی نے اس دنیا میں کسی کے اوپر بھی کوئی معمولی سی بھی کوئی زیادتی کی ہے، وہ اس سے معافی مانگ کر یا کسی کا کوئی حق لیا ہے تو اس کو وہ حق ادا کر کے چھٹکارا حاصل کر لے، ورنہ پھر وہاں پر سوائے نیکیوں کے اور برائیوں کے کوئی چیز تبادلے میں نہیں ہوگی. کیا ہوگا؟ مظلومین آئیں گے، جن کا حق مارا گیا وہ آئیں گے، جن کے اوپر زیادتی کی گئی وہ آئیں گے. اللہ رب العالمین اس ظالم، حق مارنے والے، اس غصب کرنے والے، اس زیادتی کرنے والے کی نیکیاں ان لوگوں میں تقسیم کر دے گا. اگر ان کی نیکیاں، اگر اس کے پاس نیکیاں نہ ہوں تو جس قدر ظلم ان پر ہوا، جس قدر حق ان کا مارا گیا، اس کے بقدر ان کی برائیاں اس پر لاد دی جائیں گی. سوچئے کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ کیسے چھٹکارا پا سکتے ہیں؟ اس لیے
صحابہ اکرام رضوانullah تعالی علیہم اجمعین کی مثال کو اپنے سامنے رکھیں. کوئی معمولی سی غلطی ہو جاتی کس طرح سے پریشان ہو جاتے. زنا بالجبر تو یہ بہت خطرناک، بہت بڑا اور بہت ہی خبیث گناہ ہے. اس کے اندر ایک گناہ نہیں، کئی طرح کے جرائم، کئی طرح کے گناہ شامل ہیں. اس لیے اللہ رب العالمین نے بھی قرآن مجید کے اندر ایسے لوگوں کے لیے جو سزا تجویز کی ہے، جو لوگوں کے حقوق مارنے میں، لوگوں کے اوپر زیادتی کرنے میں اور لوگوں کے ساتھ ظلم کا یہ معاملہ کرنے میں ذرا پیچھے نہیں ہوتے. سورہ مائدہ آیت نمبر 33 میں فرمایا انما جزاء الذین یحاربون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ پر آمدہ ہوتے ہیں، وَيَسْعَوْنَ فِي الْأَرْضِ فَسَادًا، اور زمین میں فساد مچاتے ہیں، أَن يُقَتَّلُوا، انہیں قتل کر دیا جائے، او يُصَلَّبُوا، یا انہیں سولی پر لٹکا دیا جائے، او تُقَطَّعَ أَيْدِيهِمْ وَأَرْجُلُهُمْ، یا ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں من خلاف، اپوزٹ سمت میں کاٹے جائیں. یہ ہاتھ تو دایاں پیر، بایاں ہاتھ تو دایاں پیر، دایاں ہاتھ تو بایاں پیر، اس طرح اپوزٹ سمت میں کاٹا جائے. او ينفوا من الارض، یا ان کو شہر بدر کر دیا جائے. ذالک لہم خزی فی الدنیا، یہ قتل، یہ سولی، ہاتھ پیر کا کاٹ دیا جانا یا شہر بدر کر دیا جانا، یہ سب دنیا کی ذلت ہے. کیا کہہ رہے ہیں ذرا آیت پر غور کیجئے، دنیا کی ذلت ہے. وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان کی آخرت میں بہت ہی بڑا، بہت ہی بھیانک قسم کا عذاب ہوگا. اللہ اکبر. اللہ ہم سب کو ایسی برائی کے قریب جانے سے بھی بچا کے رکھے، ہمیشہ اپنے اندر اللہ کا ڈر پیدا کریں. یہاں تک یہ 3 باتیں تھیں، سمجھ میں آگے 3 باتیں. آپس میں رضامندی کے ساتھ زنا کرتے ہوئے کوئی سمجھے کہ یہ زنا نہیں تو بہت بڑی غلطی میں ہے، بلکہ یہ زنا ہے، یہ بہت بھیانک جرم ہے، کبیرہ گناہوں میں سے ایک گناہ ہے. سچے دل سے توبہ کرنا اور اس کام سے بالکل دور ہونا ضروری ہے. اور دوسرا ہم نے بتایا کہ زنا صرف آخری جو تعلق شرمگاہوں کا ملنا جسے لوگ سمجھتے ہیں وہی ایک زنا نہیں ہے. اس تک پہنچنے کے لیے آنکھیں، ہاتھ، پیر، زبان، دل و دماغ، ساری چیزیں پہلے زنا کرتے ہیں. اور آج لوگوں کی جو عادت بنی ہوئی ہے کہ ہم یہ جو فلمیں دیکھتے ہیں، جو تصویریں دیکھتے ہیں، جو گانے سنتے ہیں اور عشق و پیار محبت وغیرہ کے اس طرح کی باتیں جو کرتے اور سنتے رہتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ ہم تو جا کے کسی کی عزت نہیں لوٹ رہے ہیں، تو یہ کون سا ہم برا کر رہے ہیں. غلط بات ہے. آپ آنکھوں کا زنا کر رہے ہیں، آپ کانوں کا زنا کر رہے ہیں، دل و دماغ کا زنا کر رہے ہیں، اور آپ ہونٹوں کا زنا کر رہے ہیں، ہاتھ پیر کا زنا کر رہے ہیں. اپنے آپ کو ان سے بچانے کی کوشش کریں، ورنہ یہ ساری چیزیں. یہاں ایک چیز آپ کو بتا دوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث، ایاک ومحقرات الذنوب، کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھنے سے بچ جاؤ. اور آج ہم یہی ہلکا سمجھے ہوئے ہیں، ان بری لتوں میں پڑے ہوئے ہیں. اب جو کیس ابھی حیدرآباد میں چل رہا ہے جس میں 4 لڑکے پکڑے گئے، ایک مسلمان، تینوں ہندو، ان لوگوں نے کیا کہا پرسوں کی رپورٹ میں، پرسوں کی تحقیقات میں، صبح سے لے کر ہم بغیر کام کے بیکار بیٹھ کے اکتا گئے تھے. شام کے وقت میں شراب لے لی، شراب پی لی، کچھ وہ بھی نشا تھا، اور اکیلی جا رہی تھی ادھر سے. ہم نے کہا چلو کچھ اس کے ساتھ ذرا چھیڑ چھاڑ کریں گے. کہاں تک نتیجہ پہنچا؟ ماچس کی کاڑی جو ہوتی ہے وہی تو پورے گھر کو تباہ کرتی ہے، پورے کھلیان کو برباد کرتی ہے، پورے محلے اور گاؤں کو بھی تباہ کر سکتی ہے نا. کتنی ہوتی ہے وہ؟ ارے بھائیو، آنکھوں کے زنا کو معمولی نہ سمجھو، ہاتھ کے زنا کو معمولی نہ سمجھو، پیر کے زنا کو معمولی نہ سمجھو. یہ تصویریں گندی جو آپس میں دوستوں میں شیئر کرتے ہو،
تم اپنے گناہوں کا بوجھ اور بڑھا جا رہے ہو، تو یہ محسوس کریں کہ یہ برائی ہے۔ اور تیسری بات، زنا بالجبر، یہ اس کے اندر اور کئی قسم کے گناہ شامل ہو جاتے ہیں۔ اب آئیے ایک چوتھی بات کی طرف، یہ بھی اپنی جگہ بڑی اہم ہے۔ اسلام ہی وہ واحد دین ہے، اللہ عز و جل کا بھیجا ہوا یہ سچا دین ہے جس میں امن و امان، چین و سکون، شانتی اور سلامتی ہے۔ کسی بھی طرح کی برائی کا خاتمہ اس دنیا سے کرنا چاہتے ہیں، اگر اسلام کے احکامات پر ہم عمل کریں گے، کسی بھی معاشرے میں اللہ کے فضل و توفیق سے اسلام کی یہ تعلیمات وہاں اس معاشرے میں رنگ لائیں گی، برائی کا خاتمہ ہوگا، خاص کر اس جیسے فحش اور بے حیائی کے کام بھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام اس اللہ کا بھیجا ہوا نظام زندگی ہے جس نے ہمیں پیدا کیا، ہمارے دل کے اندر اچھے اور برائیوں کو پہچاننے کی تمیز رکھی، ہر انسان کی نفسیات کو، ان کی سوچوں کو اور ان کے حالات کو بخوبی جاننے والا، اچھی طرح سے جاننے والا صرف اور صرف وہ اللہ اکیلا ہی ہے۔ اس لیے ہم دیکھتے ہیں دنیا کے بڑے بڑے مفکرین، تھنک ٹینکرز بیٹھ کے مل جل کے سالوں سٹڈی کر کے، تحقیق، ریسرچ کر کے کوئی قانون بناتے ہیں، کچھ ہی سالوں کے بعد پتا چلتا ہے کہ یہ اتنا کامیاب نہیں رہا، اس میں اور کچھ اضافوں کی ضرورت ہے۔ لیکن اللہ کا بھیجا ہوا نظام، اس پر ہم عمل کریں۔ اس کے اندر انسان کو انفرادی طور پر بھی سمجھایا گیا، اس کی اصلاح کی کوشش کی گئی، انسان کی اخلاقی طور پر تربیت کی گئی۔ اسلام کے اندر کسی برائی کے خاتمے کے لیے آخرت کی فکر پیدا کی گئی۔ اس لیے بار بار آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن مجید میں ان کنتم تؤمنون باللہ والیوم الآخر، اور من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ پر ایمان اگر تمہیں ہے، آخرت کے دن پر تمہیں ایمان اگر ہے، اس طرح بار بار اللہ پر ایمان کا ذکر، اللہ پر ایمان کا واسطہ، آخرت پر ایمان کی یاد دہانی کیوں کرائی جاتی ہے؟ کہ ہر لمحہ اللہ تمہارے ساتھ ہے، تم اس کی نگاہ سے، اس کے علم سے، اس کے سمع بصر سے، اس کی نظر سے کہیں بچے ہوئے نہیں ہو۔ یہ مراقبہ، یہ نگرانی کا احساس بار بار دلایا جاتا ہے۔ پھر ان سب کے ساتھ ساتھ بعض جرائم، بعض برائیاں ایسی کہ ان پر سزائیں مقرر کی گئی ہیں، سزائیں مقرر کی گئی ہیں۔ اس لیے اسلام کا نظام ہی ہماری زندگی میں برائیوں کو دور کر کے ہمارے درمیان ایک اچھائی کو لے آ سکتا ہے۔ مثال کے طور پر دیکھیں، مثال کے طور پر ایک ایسے معاشرے میں جہاں لوگ اپنی ماں، اپنی بیٹی، اپنی بہن کی عزت کو سمجھتے ہوں، ان کی آبرو، ان کی عصمت و عفت کیا چیز ہوتی ہے جانتے ہوں، ایسے معاشرے میں رہنے والوں کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک یہ واقعہ کیا ہی پیارا ہے، اور اس کے اندر سمجھنے کے لیے کتنی سارے عبرت کے پہلو ہیں۔ ایک نوجوان آتا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، کہتا ہے کہ مجھے زنا کی اجازت دیجیے۔ سنے ہوں گے نا یہ حدیث، لیکن ذرا سرسری ادھر ادھر کے کچھ ایسے جملے سن لیے ہوں گے، لیکن حدیث پر غور کیجئے، اس نوجوان کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تعامل، آپ کا سلوک کیا تھا، اس پر غور کیجئے۔
جیسے ہی اس نوجوان نے یہ جملہ کہا، قریب جو صحابہ تھے وہ لوگ اسے جھڑکنے لگے. اللہ کے نبی کے سامنے کیا گستاخی کر رہا ہے، کیا باتیں کر رہا ہے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اس کو میرے قریب کرو، اس کو میرے قریب کرو. آج معاشرے میں اس چیز کی بڑی سخت ضرورت ہے. یہاں ایک لفظ پڑھ کے، ایک ترجمہ کر کے ہم چھوڑ دیتے ہیں. گھر میں ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت کرتے رہتے ہیں، لیکن بچہ باہر بھی گھومتا ہے نا، پڑھنے اسکول جاتا ہے نا، کبھی شام کے ٹائم پہ کسی نکڑ پہ بیٹھ کے کسی کارنر پہ کسی دوستوں کی صحبت میں رہتا ہے نا، تو کچھ غلط افکار، غلط سوچ، کچھ غلط چیزیں لے کر آ سکتا ہے. میں سنا تو فلاں کے ساتھ ادھر گیا تھا، لیا مارنا شروع کر دیا. کل کے دن باپ کو اور نہ پتا چلے کوئی بڑے کام کر کے آئے گا نا. اسے شفقت دیں، پیار دیں، اسے قریب کریں. بیٹا فلاں جگہ پر میں نے آپ کو دیکھا تھا، بیٹا فلاں کے بارے میں آپ نے فلاں کے ساتھ ایسا سلوک کیا، میں نے کچھ سنا تھا. یا یہ ذکر کیے بغیر انڈائریکٹ انداز میں اس سے کوئی اور اچھے طریقے سے ہم ذرا کچھ سنتے ہیں تو فوراً غضبناک ہو کر، تو میرا بیٹا ہو کر ایسا سوچا کیسے، میرے گھر میں کبھی ایسا نہیں ہو سکتا. قابو میں رکھیں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں، صحابہ جھڑک رہے ہیں، دور کر رہے ہیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو میرے قریب کرو، اس کو میرے قریب کرو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بڑے پیار سے پوچھتے ہیں اس کو، اگر کوئی تیری ماں کے ساتھ یہ کرنا چاہے تو پسند کرتا ہے؟ کیا جواب دیتا ہے وہ؟ نہیں. ایسے ہی محرم اور قریبی رشتہ داریوں کا ذکر فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اس کو سمجھاتے ہیں لوگ بھی اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیٹیوں کے ساتھ ایسا عمل نہیں چاہتے. اس کو قریب کرنا، یہ سلوک دیکھیں، اس میں ہمارے لیے تربیت کے کتنے پہلو ہیں یہ غور کریں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو اس وقت کے معاشرے اور اس کی سوچ کے اعتبار سے کچھ سوالات کیے ہیں. تو آپ ایگزیکٹلی یہی سوالات ہر جگہ رہ کر دہرانے کی ضرورت نہیں. ایگزامپل، اگر کوئی کسی امریکہ میں یا کوئی اور دوسری ایسی جگہ پر، یا کوئی ایسا لڑکا جس کو اپنی ماں باپ کی کوئی، اپنی والدہ کی، اپنی بہنوں کی کوئی پرواہ نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ، اللہ ایسے ماحول میں نہ رکھے ہمیں. ہمارے گھروں میں ایسی گندگی، ایسی برائی اور ایسا برا ماحول اللہ نہ پیدا کرے کبھی. لیکن کبھی سننے دیکھنے میں آ رہا ہے نا کہ کوئی، بھائی اس کی مرضی، میری اپنی ہے، وہ اپنا کوئی تلاش کر لے. نعوذ باللہ استغفر اللہ، بعض بدبخت لوگ کہہ رہے ہیں آج کل. لیکن سوچئے کہ اگر ایسے کوئی بد نصیب انسان مل گیا، لیکن پھر بھی اس کی تربیت کے حوالے سے کوئی اچھے جملے تلاش کرنا چاہیے. ٹھیک ہے، ذرا سا اس بات پر غور کرو. یعنی نعوذ باللہ استغفر اللہ، ٹھیک ہے کہ مطلب جملے کے دوران کہہ رہا ہوں، تک یہ کلام غلط کام ٹھیک ہے نہیں، نعوذ باللہ استغفر اللہ. اچھا یہ بتاؤ، تم جس کے ساتھ یہ برائی کرنا چاہ رہے ہو، تم جس کے ساتھ یہ غلط کام کرنا چاہ رہے ہو، عین اسی وقت اس کے ساتھ کوئی اور دوسرا چاہے یہ برا کام، تو تمہاری کیا سوچ ہوگی؟ یعنی میں صرف سمجھانے کے لیے ایک مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ موقع پر اسے شفقت، ہمدردی کا سلوک کر کے اس کے ساتھ یہ نصیحت میں، سمجھائش میں، سزا کی بات قانونی دائرے میں جب آ جائے، پکڑا جائے مجرم کو، تو اس کی سزاؤں کے بارے میں سزا نافذ کرنے کے موقع پر لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ، اللہ کے دین کو اور اللہ کی حدوں کو نافذ کرنے میں وہاں کوئی پھر نرم گوشہ نہیں دکھانا چاہیے. لیکن یہاں سمجھائش کا معاملہ ہے، یہاں نصیحت کا ہے، اس کو برائی سے دور رکھنے کا معاملہ ہے، تو اسے اچھی طریقے سے سمجھانا ہے. پھر اسی پر کفایت نہیں، بلکہ آگے اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کر دعائیں دینا ہے. اب اس کے ساتھ اپنے تعلقات جیسے ہیں، اس کی کیا عمر ہے اس کے اعتبار سے، اس کے دل پہ ہاتھ رکھ کے، یا اس کے پیٹھ پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے کاندھے پہ ہاتھ رکھ کے، اس کے اندر ایسی قربت محسوس ہو کہ میں فلاں اچھے آدمی کے ساتھ یہ نصیحت سن کر آیا
پھر میں کیسے برا خیال کر کے آگے بڑھوں؟ ایک ایسا نیک جذبہ اس کے اندر پیدا ہو، اس کے ساتھ آپ کا سمجھائش میں یہ سلوک ہونا چاہیے۔ میرے بھائیو، اس حدیث کو میں نے اس لیے آپ کے سامنے رکھا کہ بہت ساری حدیثیں ہم سرسری طور پر پڑھتے رہتے ہیں، لیکن پریکٹیکل لائف میں، عملی طور پر ہماری زندگی میں اس سے کن کن طریقوں سے عبرت و نصیحت کے پہلو حاصل کرنا ہے، اس میں غفلت ہو جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کو قریب کر کے سمجھانے کے بعد چھوڑا نہیں، اس کو دعائیں دی۔ اللہم طہر قلبہ، اے اللہ اس کے دل کو تو پاک رکھ۔ کبھی اس کے ذہن و دماغ میں، اس کے دل و دماغ میں کبھی ایسی کوئی بری سوچیں، گندے خیال اور اس طرح کے فحش کام کے بارے میں، بے حیائی کے بارے میں کوئی گندی سوچ نہ آئے۔ اللہم طہر قلبہ، یا اللہ اس کے دل کو پاک رکھ۔ ذرا میں پوچھوں گا، سوال کروں گا، ہم میں سے ہر کوئی اپنے نفس پر غور کرے۔ جیسے کہتے ہیں نا، اردو میں ایک لفظ ہے، اپنے گریبان میں جھانک کے دیکھیں کہ ہم میں سے کتنے سارے لوگ ہیں جو بستر پر جانے سے پہلے فلمیں دیکھتے ہوئے، گندی تصویریں دیکھتے ہوئے، گندے چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہوئے یا سنے ہوئے جو وقت گزار رہے ہیں، یہ ہمارے دل ابھی پاک نہیں ہوئے صحیح طریقے سے۔ دل کی پاکی اور دل کی صفائی شرک سے بھی ہونی چاہیے، بدعت سے بھی ہونی چاہیے، فسق و فجور کے کاموں سے بھی ہونا چاہیے، ایسے فحش کاموں سے بھی پاک ہونا چاہیے، اور دوسروں کے بارے میں کسی طرح کا کوئی ہمارے دل میں کینہ کپٹ وغیرہ نہ ہو، ان سب برائیوں سے بھی پاک ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اے اللہ اس نوجوان کے دل کو پاک کر دے جو دعا فرمائی، کیا کہتے ہیں اس کو، سیاق و سباق میں، کس سچویشن میں، کون سی برائی اس کی سامنے آئی تو یہ دعا دے رہے ہیں آپ؟ تو آپ کہیں ارے میرا دل بڑا صاف ہے بھائی، میں اپنے دل میں کسی کے بارے میں کوئی کینہ نہیں رکھتا، لیکن اس طرح کے فحش کاموں کے بارے میں کیا دل صاف ہے؟ کیا دل پاک ہے؟ ہمیں اپنا جائزہ لینا چاہیے اور دعا کرنا چاہیے، اللہم طہر قلبی، اے اللہ میرے دل کو تو صاف کر دے، اے اللہ تو میرے دل کو پاک کر دے۔ اور اسی طرح سے میرے بھائیوں، دوسری دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دی، اللہم احسن فرجہ، اے اللہ اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ اللہ اکبر۔ یہاں ان دو دعاؤں کو اگر ہم دیکھیں اور غور کریں، اور اس مفہوم کی جو اور بھی کئی ساری دعائیں ہیں ان کو بھی اس موقع پر ہم یاد کر لیں، ایسے موقع پر ہم لے آئیں کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ان الفاظ پر غور کریں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے دل کی پاکی کی دعا کی، پھر اس کے بعد شرمگاہ کی حفاظت کی دعا کی۔ تو پہلے دل کی پاکی کیوں؟ جب دل میں اس طرح کے برے خیالات آتے ہیں تبھی کوئی عمل برا کام کرنے کی طرف آگے بڑھتا ہے، تو پہلے وہ بیج ہی نہ پڑے برائی کی اپنے دل کے اندر میں۔ اور دل کے اندر جو بری سوچ آتی ہے کس سے آتی ہے؟ نظر غلط جگہ پڑنے پر، غلط باتیں سننے پر۔ اب عشقیہ گانے سنتے ہیں، عشقیہ گانے سنتے ہیں تو جس کو بیوی ہے وہ اپنے بیوی سے بات کرنے کی کوشش کرتا ہے، جس کو نہیں ہے وہ کہیں سوچتا ہے کہ کوئی تھوڑی دیر کے لیے ایسے مل جائیں جن سے میں اپنا کچھ گپ شپ کروں۔ تو اس طرح کے جو حرام عمل کی طرف آگے دل بڑھتا ہے، یہ غلط سوچ سے، غلط نظر پہلے پڑنے سے یا غلط چیز سننے سے، یہ کوئی معمولی اور ہنسی کی بات نہیں ہے، بہت خطرناک چیز ہے۔ محسوس کرو کہ اس کی وجہ سے ہمارا ایمان کمزور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کی وجہ سے نیکی سے دور ہوتے رہتے ہیں، اللہ کے غضب کے شکار ہوتے رہتے ہیں، اللہ کی لعنتوں اور اس کی پھٹکار میں پڑتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو ہر طرح کے نقصان و برائی سے بچائے اور اس کی طرف لے جانے والے برے کاموں سے بھی بچا کے رکھے۔ کیا دعا دی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اللہ اس کی شرمگاہ کی بھی حفاظت فرما۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسری دعا دی، اللہم اغفر ذنبہ، اے اللہ تو اس کے گناہ بھی معاف فرما دے، اے اللہ تو اس کے گناہ بھی معاف فرما دے۔
تو ہمیں بھی دعا کرنا چاہیے اپنے لیے. عربی میں دعا یاد نہ ہو, اللہ کی حفاظت فرما دے, اے اللہ میرے اپنے گناہوں کی مغفرت فرما دے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں میں اس مفہوم کی دوسری اور کئی دعائیں بھی ہیں, ان کو بھی ہم پڑھتے رہیں کبھی وقتاً فوقتاً. جیسے ایک دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے, اللہم اہدنی لأحسن الاخلاق والاعمال والاہواء. اے اللہ مجھے ہدایت عطا فرما اچھے اخلاق کی, مجھے ہدایت عطا فرما اچھے اعمال کرنے کی, مجھے ہدایت عطا فرما کہ میری سوچ میرے خیالات بھی اچھے ہوں. لا یہدی لأحسنها الا انت. ان سب چیزوں میں اچھائی کی تیری ہی طرف سے توفیق ملے گی, ہدایت ملے گی, تیرے سوا کہیں اور سے نہیں مل سکتی. وَاصْرِفْ عَنِّي سَيِّئَهَا. اور ان سب کی برائیوں سے تو مجھے بچا کے رکھ. لا يصرف عني سيئها الا انت. اور ان سب کی برائیوں سے بچانے والا تیرے سوا کوئی نہیں ہے. چوتھی بات کسی قدر لمبی ہو گئی, لیکن اس کو مثال سے سمجھانے کی ضرورت تھی, تو ایک مثال میں نے پیش کی آپ کے سامنے کہ کس طرح اسلام پریکٹیکل لائف میں اس طرح کے عملی مثالوں کے ذریعے ہماری اچھی تربیت کرتا ہے. اور پھر ایسی برائیوں کی سزائیں دنیا میں کیا ہیں, ایسی برائیوں کی سزائیں قبر میں کیا ہیں, ایسی برائیوں کی سزائیں آخرت میں کیا ہیں, ان سب کو بھی ہمیں پڑھنا چاہیے, ان سب چیزوں کو بھی ہمیں دیکھنا چاہیے تاکہ ان گناہوں سے ہمیں نفرت ہو اور ایسے برائیوں سے ہم اپنے آپ کو بچا سکیں. اب اگر سورہ نور کی شروع کی آیتیں آپ دیکھیں, سورہ نور کی شروع کی آیتیں جس کے اندر زنا کرنے والوں کے لیے اللہ رب العالمین نے سخت سے سخت سزا سنائی ہے, اور اسی بیچ میں اللہ رب العالمین نے کیا فرمایا, ذرا اس نقطے پر پہلے غور کیجئے. اللہ رب العالمین خود کیا ہے, رحمان و رحیم ہے. جس نبی کے ذریعے یہ دین بھیجا وہ نبی رحمت للعالمین ہے, اور یہ دین دین السماحت والیسر, لوگوں کے لیے آسانیاں, لوگوں کے لیے راحتیں پیش کرنے والا دین. لیکن اگر کوئی اس دین کو نہ سمجھ کے اس معاشرے میں امن و امان, راحت, آسانی کے بجائے مشکلات پیدا کر رہا ہے, سوچئے وہ کتنا برا آدمی ہے. اس لیے ایسا رحیم رحمان اللہ اپنے رحمت للعالمین نبی پر اسی رحمت والے دین میں یہ سخت الفاظ بھی اتارے ہیں کہ زانی کو سزا دیتے ہوئے تمہارے دل میں کوئی ترس اور رحمت کا جذبہ نہیں آنا چاہیے. اللہ اکبر. لا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ. اللہ کے اس قانون کو نافذ کرتے ہوئے تمہارے اندر کوئی ہمدردی کا گوشہ نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ یہ جن کو تم سزا دے رہے ہو, اگر یہ ان کو سزا نہ ملی تو اب جو حال ہو رہا ہے کہ دلی میں نربھئی کا, آصفہ کا, اور کہاں کہاں کن کن کا کیا کیا ریپ ہوا, زنا بالجبر ہوئے, اغتصاب ہوا اور زیادتی کے ساتھ ان کو, اور آج پرسوں حیدرآباد میں, ابھی اس کے بعد راجستھان میں, آج بہار کے اندر, اور کہاں کہاں کیا واقعات پیش آتے چلے جا رہے ہیں. میں صرف ہندوستان کے بارے میں بات کر رہا ہوں, اگر دوسرے اور ملکوں میں دیکھا جائے تو اور کتنے سارے ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں. کیا ہے اس کی وجہ؟ ہمدردی جس مظلومہ کے ساتھ میں ہونی چاہیے تھی ظالم کے ساتھ میں الٹ ہو گئی, اس لیے یہ برائی بڑھتی چلی گئی. میں نے ایسے ہی نہیں کہا کہ اسلام دین رحمت ہے, لیکن یہی رحمت, اس کی آسان سی مثال ہے, آسان سی مثال, آپ کے جسم میں کوئی خطرناک پھوڑا ہو گیا جسے عام طور پہ ناسور ہے نا, اب ڈاکٹر کیا مشورہ دیتا ہے؟
اگر اس کو نہ کاٹیں, اس کا آپریشن نہ کریں تو یہ پورا آپ کے جسم میں پھیل جائے گا. اب اس کا آپریشن کرنا اس کے لیے اچھائی ہے یا برائی ہے؟ ایسے ہی ایسے برے لوگوں کو ایسی سخت سزا دینا پورے معاشرے کے لیے اچھا ہے. یہ بات عقل مند ہی سمجھ سکتے ہیں. جو اپنی عقل سے پیدل ہوتے ہیں وہ الٹے اور جملے کستے ہیں. جیسے میں شروع میں کہا کہ اس موضوع پر گفتگو بڑی لمبی ہے, لیکن اتنی باتیں بھی سمجھ گئے تو انشاءاللہ اس برائی کو ختم کرنے میں ہم ایک بہت بڑا اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں. لیکن کیسے؟ صرف کبھی ایک آدھ بار سن لے کر نہیں, کبھی ایک آدھ بار پڑھ کر نہیں, ان برائیوں سے اپنے آپ کو عملی طور پر بچانے کی کوشش کرنا اس کے ذریعے. اور پھر اس سلسلے کی جو اور بہت ساری آیات اور احادیث, صحابہ اکرام کے واقعات, ان کو پڑھنے کی, سمجھنے کی کوشش کرنا, اچھائی کو پنپنے میں, اچھائی کو بڑھاوا دینے میں ہم سے جو حصہ ہو سکے وہ ڈالنے کی کوشش کرنا, اور برائی کے خاتمے میں جو حصہ ہم سے ہو سکے وہ بھی. اللہ ہم سب کو برائی سے بچا کے رکھے, اللہ ہم سب کے دل کو پاک کر دے, اللہ ہماری حفاظت فرمائے, ہماری ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے, اللہ ہم سب کو نیکی پر زندگی گزارنے کی توفیق دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.